सिगरेट फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए दुकानदारों को डाटा जमा। लाहौर में 7,817 छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। एक्साइज हुकाम दुकानों को मुलाजमों के हिसाब से 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तंबाकू फरोशों पर सालाना फीस बढ़ाने से करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। फीस बढ़ाने से 64 करोड़ 34 लाख टैक्स इकट्ठा होगा। एक्साइज हुकाम छोटी दुकानों से 5,000 रुपये वसूली की तजवीज़ दी गई है। शहर की बड़ी दुकानों से 40,000 तक वसूली की तजवीज़ भिजवा दी गई। लाइसेंस की फीसों के रेट बढ़ाकर समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जी आपको बताते चलें, सिगरेट फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए दुकानदारों का डाटा जमा। लाहौर में 7,817 छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक दुकानों को मुलाजमों के हिसाब से 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तंबाकू फरोशों पर सालाना फीस बढ़ाने से करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। फीस बढ़ाने से 64 करोड़ 34 लाख टैक्स इकट्ठा होगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक छोटी दुकानों से 5,000 रुपये वसूली की तजवीज़ दी गई है। शहर की बड़ी दुकानों से 40,000 तक वसूली की तजवीज़ भिजवा दी गई है। लाइसेंस की फीसों के रेट बढ़ाकर समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जी आपको बताते चलें, सिगरेट फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए दुकानदारों का डाटा जमा होना शुरू हो गया। लाहौर में 7,817 छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक दुकानों को मुलाजमों के हिसाब से 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तंबाकू फरोशों पर सालाना फीस बढ़ाने से करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। फीस बढ़ाने से 64 करोड़ 34 लाख टैक्स इकट्ठा होगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक छोटी दुकानों से 5,000 रुपये वसूली की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महकमा एक्साइज को टास्क दिया गया था कि टोबैको शॉप से भी टैक्स कलेक्शन का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसी हवाला से महकमा एक्साइज की जानिब से फूड अथॉरिटी की जानिब से जितना भी डाटा इकट्ठा किया गया था और इसके साथ साथ एक्साइज के अपने प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों की जानिब से लाहौर समेत 5 बड़े शहरों से ये डाटा इकट्ठा किया गया है, जिसमें तखमीना जो है वो बना के हुकूमत को भिजवाया गया है कि अगर इन 5 बड़े शहरों से भी टोबैको शॉप से टैक्स कलेक्ट किया जाए और फीस बढ़ाई जाए तो सालाना 64 करोड़। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टिकटॉक बनाने का मामला। टिकटॉकर अली फैजान ने टिकटॉक बनाई थी। टिकटॉकर अली फैजान बोर्ड मुलाजिम का मेहमान निकला। बोर्ड की तरफ से मुलाजिम के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया। टिकटॉकर अली फैजान ने बोर्ड से माजरत करके मवाद टिकटॉक से हटा दिया है। आपको बताते चलें, पीसीबी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टिकटॉक बनाने का मामला सामने आया है। टिकटॉकर अली फैजान ने टिकटॉक बनाई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? टिकटॉकर अली फैजान जो है उनके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाने का मामला सामने आने के बाद जब पीसीबी ने इसकी इंटरनल इंक्वायरी का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में पीसीबी जराये से इस बात की तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम और उन्होंने एक तो अपने पीसीबी से माल कर ली है अपने रवैये पर, उससे बगैर पीछे टिकटॉक के ऊपर वीडियोस डालने के और वीडियो बनाने के ऊपर, और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुतल्लिका मुलाजिम है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की है। और इसके साथ साथ जो अली जमान है जिन्होंने टिकटॉक बनाए थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत करने के साथ साथ इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि वो अपना जो तमाम तर मवाद है वो टिकटॉक से फौरी तौर पर हटा देंगे। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ज़मीनों की नई सेटलमेंट बंद करने का फैसला। लाहौर डिवीजन समेत पंजाब की ज़मीनों पर इतलाक होगा। नई पॉलिसी के नफाज पर मुहाजिरीन सेटलमेंट का क्लेम दायर नहीं कर सकेंगे। पंजाब असेंबली से सेटलमेंट से मुतालिक कानून भी पास हो चुका है। सेटलमेंट बंद करने बारे हतमी नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने जारी करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से लाहौर डिवीजन समेत पंजाब में अराजी की नई जो सेटलमेंट पॉलिसी है उसका जो फैसला है वो कर लिया गया है और नई सेटलमेंट अब बंद करने का फैसला किया गया है। नई पॉलिसी के नफाज पर जो मुहाजिरीन को सेटलमेंट के जरिए क्लेम दायर करने की जो एक ऑफर की जाती थी या सहूलत थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी इस हवाले से अरसा भी गुजर चुका है। ताहम इस हवाले से पंजाब असम्बली से सेटलमेंट से मुतल्लिक कानून साजी भी जो है वो की जा चुकी है, जो कि गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और गजट नोटिफिकेशन के जारी होने पर इसका नफाज भी कर दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फुल बोर्ड इजलास में नई सेटलमेंट पॉलिसी का जायजा भी लिया गया
جبکہ فل بورڈ اجلاس میں پہلے سے دائر سیٹلمنٹ کلیمز کو جلدی نپٹانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ 75 سال بعد سیٹلمنٹ کلیم آنے پر بورڈ آف ریونیو کو پیچیدگیوں کا سامنا تھا، تاہم نئے کلیم کی زمین کئی سالوں سے مختلف شہریوں کو الاٹ ہو چکی ہے، اب کلیم کی نئی درخواستوں پر کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ جی راؤ دلشاد حسین، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم کا اجلاس لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے پلازا مالکان، جیولرز اور تاجر برادری سے ملاقات۔ تاجروں نے ٹیکس نظام سے متعلق اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ کمشنر زون 2 کی ہدایت پر تاجروں کو گوشوارے جمع کرانے کی ترغیب دی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر حسنین احمد حالی، ڈیپٹی کمشنر محمد علی تاج ٹیم میں شامل تھے۔ چیئرمین ایم عالم روڈ کرنل ریٹائرڈ ظاہر چودھری بھی اجلاس میں، نائب صدر عرفان رفیق، میاں سجاد، ڈاکٹر علی شیخ اجلاس میں شریک ہوئے۔ میاں توفیق احمد، سلمان حنیف، عمیر شیخ، فضا خان شہزاد شیخ کی شرکت۔ آپ کو بتاتے چلیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرنے ٹیکس آفس کی ٹیم کا اجلاس ہوا۔ لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے پلازا مالکان، جیولرز اور تاجر برادری سے ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان نقوی سے۔ جی رضوان نقوی، بتائیے گا تفصیلات۔ جی بالکل، انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں صرف 2 روز باقی رہ گئے اور ریجنل ٹیکس آفس کے زون 2 کی جانب سے ایم عالم روڈ پہ باقی دماس جیولرز کی پریمسز میں لبرٹی مارکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم عالم روڈ کی تاجر برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی ہے اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں۔ یہاں پہ ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو حسنین احمد حالی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حالی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آر ٹی او کی جانب سے؟ جی، آر ٹی او میں سب سے پہلے تو ہم تھرڈ پارٹی ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، اس سے ہم جو ایسے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے ریٹرنز فائل نہیں کی ہوتی تھی تو ان پہ کام کر۔ اب ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی ہے کہ ہم یہاں پہ مارکیٹس میں آ رہے ہیں، جس طرح ان کے ایسوسیشن سے ملے ہیں لبرٹی مارکیٹ والے اور ایم والے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایسے ٹیکس پیئرز، ایسے یعنی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، تو ان کا ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں۔ تو انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہم آپ کو ایسے یہاں پہ شاپ کیپرز، بزنس مین ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، تو اس سے بھی یعنی وہ جو ہماری ریٹرن فائلنگ کی فگر ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ نے سنا کہ ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو بات کر رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایم عالم روڈ کی تاجر برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں اور ایسے لوگ جو کہ ان مارکیٹس میں کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا ریٹرن جمع نہیں کراتے، ان کو تاجر برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ترغیب دیں کہ وہ تمام لوگ جو ان مارکیٹس میں کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں تو اپنا گوشوارہ جمع کرائیں۔ جی رضوان نقوی، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی، پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022 تا 2023 کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ فنڈ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور ویلفیئر پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022 تا 2023 کے لیے نان سیلری بجٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ فنڈز میں لاہور کے اسکولوں کے لیے 16 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ فنڈز لاہور کے 1119 اسکولوں پر خرچ ہوں گے۔ مذکورہ فنڈز اسکولوں کی تعمیر و مرمت، رنگ و روغن، بجلی کے بلز اور دیگر واجبات پر خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور بورڈ نے نہم دہم جماعت کے دوسرے سالانہ امتحان کے لیے رول نمبر سلپ جاری کر دی۔ امتحان 6 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ 43,000 امیدوار شرکت کریں گے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت نہم اور دہم جماعت کا دوسرا سالانہ امتحان 6 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق امیدواران کو رول نمبر سلپس جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور بورڈ نے امتحان کے لیے ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی ہے۔ دوسرے سالانہ امتحان میں 43,000 امیدوار شرکت کریں گے۔ سالانہ امتحان 2 گروپس میں لیا جائے گا۔ صبح کا پرچہ 8:30 اور دوپہر کا پرچہ 1:30 بجے ہوگا۔ امیدواروں کو امتحانی مراکز میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
محکمہ صحت پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایات پر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ ڈاکٹر فضا سلیم نے بے گھر خاندانوں کے لیے قائم کیے گئے 29 گھروں کا افتتاح کیا اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا طبی معائنہ بھی کیا۔ سینئر پروفیسرز اور بین الاقوامی معالجین پر مشتمل فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ اور کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی مشترکہ ٹیم نے ڈسٹرکٹ راجن پور کے کاشیانی گاؤں کا دورہ کیا۔ میڈکس لیبارٹریز اور جرمن کمپنی کے اشتراک سے میڈکس کولڈس نیچرل تھراپی کے مطابق سیمینار مقررین نے ہربل ادویات کی اہمیت کے بارے شرکاء کو آگاہی دی۔ اور جرمن کمپنی فینس لیبریک کے اشتراک سے نشاط ہوٹل میں سیمینار ہوا۔ سیمینار کا موضوع نزلہ زکام کھانسی سے بچاؤ اور ہربل ادویات کی افادیت تھا۔ تقریب میں فینس لیبریک کے ایریا مینیجر ڈاکٹر رینر کنز اور میڈکس لیبارٹری کے سی ای او عظیم حسین نے ہربل ادویات کی افادیت بیان کی۔ لوکل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہربل ادویات کی تیاری معیار پر روشنی ڈالی۔ میڈکس لیبارٹریز کے کام کا مقصد پاکستان میں ہربل نیوٹراسیوٹیکل فارماسیوٹیکل پرووائڈ کرنا ہے پاکستان کے عوام کو، تاکہ ان کو ایک بہترین معیاری اور اچھا افیکٹو کوالٹی صحت مند رہنے کے لیے بہترین دوائیاں میسر آ سکے۔ I mean, we are working together with Medix already since a long time, and I'm as a German representative company, our target is to strengthen certainly the work. میڈکس لیبارٹریز ملک میں فینس لیبریک کی خصوصی نمائندہ کمپنی کے طور پر معروف فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو عمدہ خام مال اور معیاری پروڈکٹس فراہم کر رہی ہے۔ جرمن اور پاکستان کمپنیوں کے اشتراک سے پاکستانی ہربل ادویات کے معیار میں نہ صرف بہتری آئے گی بلکہ پاکستانی کمپنیوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں رسائی کے مواقع بھی ملیں گے۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ ایچ ایس این کالج میں سوئمنگ کارنیول کی تقریب۔ ایچ ایس این کالج کے بچوں سمیت مختلف اسکولوں کے طلباء نے تیراکی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ ایچ ایس این کالج میں چوتھے سوئمنگ کارنیول کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایچ ایس این کالج سمیت مختلف اسکولوں کے 9 سے 18 سال تک کی عمر کے طلباء نے شرکت کی۔ مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کا کہنا تھا ایچ ایس این کالج کی جانب سے اچھی کاوش ہے، اس طرح کے ایونٹس میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اسکول زیادہ تر پڑھائی پہ کافی فوکس دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اسپورٹس پہ بھی دینا چاہیے، مختلف اسپورٹس کرکٹ سے۔ ایچ ایس این میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایون پاکستان میں بھی کہ کرکٹ اینڈ ہاکی ان اسپورٹس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اب سوئمنگ کے اندر بات یہ ہے کہ سامنے ہے کہ پوٹینشیل ہے بچوں کے اندر، اب اس کے اوپر جیسے ہی جتنا زیادہ فوکس کریں گے زیادہ اولمپکس میں بھی بچے ریپرزینٹ کریں گے۔ یہ بڑا اچھا آرگنائز ہوا ہے اور بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارا اسکول سوئمنگ میں آہستہ آہستہ اور انوالو ہو رہا ہے۔ انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں 8 اسکولز آئے ہیں جی اکراس آل اوور پنجاب، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بڑا ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں ایچ ایس این کالج کو میں کریڈٹ میں اس میں اپنے پرنسپل صاحب مسٹر مائیکل تھامسن کو بھی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ کوشش، بڑی کاوش ان کی ہے۔ تقریب کے اہتمام پر جیتنے والے بچوں میں شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ تیراکی انسانی صحت کے لیے اچھی ورزش ہے، اس سے نہ صرف انسان چست رہتا ہے بلکہ ایسی تقریب کا انعقاد بھی بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔